السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں بیعت کے بارے میں جانیں گے، پیری مریدی کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن و حدیث میں پیری مریدی صحیح ہے کہ نہیں، یعنی قرآن و حدیث کی تحت اور اللہ و رسول کے نظر میں پیری مریدی اور بیعت کی آخر کیا اہمیت ہے، اور اللہ و رسول نے بیعت کے بارے میں یا پیری مریدی کے بارے میں اللہ و رسول نے کیا بیان فرمایا ہے، اور کیا یہ کوئی نئی چیز ہے، کوئی بدعت ہے، یا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ محترم، ہمارے اس چینل میں درس قرآن، درس حدیث، اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں اور اس کے علاوہ سنت نبوی اور ہر ٹاپک پر ویڈیوز ہیں، آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، جیسے ہمارا یہ محمدی چینل ہے، اس کے علاوہ ہمارے اور بھی کچھ آفیشیل چینل ہیں، جیسے کہ مولانا سید سلمان محمدی، دعوت رحمانی، اسی طرح سلمان سید جیسے اور بھی کئی سارے آفیشیل چینل ہیں جو ہمارے ایجوکیشن، نالج اور اس کے علاوہ اسلامک ایجوکیشن وغیرہ کے لیے چینل ہیں، اور ہمارا جو سلمان سید ہے یہ دنیاوی معلومات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہے، ان تمام کے تمام چینلوں کی لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں اور ان تمام کی تمام ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں، اور ہمارے ان تمام کے تمام چینلوں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ تمام کے تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، مریدی ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیری مریدی کو بدعت کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں یہ بیعت جو ہے یہ ہے کیا؟ بیعت بمانا جسے عام زبان میں پیری مریدی کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پیری مریدی اور یہ جو بیعت ہے اس کی قرآن و حدیث میں کیا اہمیت ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا وجود ہے کہ نہیں؟ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اب بیعت کو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بیعت کیا ہے۔ بیعت ایسا عقد ہے جس کی وجہ سے رعایا پر امیر کی اور مرید پر مرشد کی اتباع واجب ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، دوسرے لفظوں میں اگر آپ کہیں تو بیعت مرشد اور امیر سے یہ معاہدہ کرنا ہے کہ وہ خوشی اور ناگواری، فراخی اور تنگی، ہر حال میں اپنے مرشد، اپنے رہنما کے ہر حکم کی پیروی کرے گا، اسے اپنا حاکم مطلق اور اپنی ذات میں تصرف کرنے والا جانے گا، ساتھ ہی ساتھ معصیت کو چھوڑ کر اس کے کسی بھی حکم کو کیوں اور کس لیے نہیں کہے گا، کیونکہ حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ادام اللہ ظلہ علینا نے ایک شعر کے ذریعے اس کو ہم کو سمجھایا ہے کہ بہت پیارا شعر ہے۔ وہ شعر ہے وہ یہ ہے کہ اعتراض و شک و انکار و کلام شیخ کی صحبت میں ہے مطلق حرام۔ یعنی اگر شیخ جو تمہارا مرشد ہے، جو تمہارا پیر ہے، اگر تم کو کسی چیز کا حکم دے تو اعتراض و شک، اس میں کوئی اعتراض تم کو نہیں کرنا، کوئی بات وہ بتائے تو اس میں شک نہیں کرنا، کسی چیز کو کرنے کا حکم دے تو اس میں انکار نہیں کرنا، اور کلام یعنی اگر کوئی چیز تم کو بتائے تو اس میں کوئی بھی طرح کی کوئی بھی بات، کوئی کلام اس میں نہیں کرنا، جو وہ بولے وہ کرنا ہے، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جانا ہے۔ یہ شیخ کی، مرشد کی، رہبر کی شان ہے، اور یہی حکم ہے مرید پر، اور واجب ہے کہ وہ اپنے مرشد کے ہر حکم پر عمل کرے۔ دوسرے لفظوں میں بیعت مرشد اور مرید سے یہ معاہدہ کرنا ہے کہ وہ خوشی و ناگواری، فراخی و تنگی، ہر حال میں اپنے مرشد، اپنے رہنما کی ہر حکم کی پیروی کرے گا، اسے اپنا حاکم مطلق اور اپنی ذات میں تصرف کرنے والا جانے گا، معصیت کو چھوڑ کر اس کے کسی بھی حکم پر کیوں اور کس لیے نہیں کہے گا۔ کوئی اگر گناہ والی چیز وہ بولے گا تو وہ نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی حکم ہو تو کیوں، کس لیے، کیوں نہیں کہے گا، اس طرح کا کوئی بھی جملہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا۔ حضرات محترم، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مرشد اور امیر پر
یہ لازم ہے کہ خلاف شریعت کسی بھی کام کا حکم نہ دے، بلکہ کسی ایسی چیز کا بھی حکم نہ دے جسے بظاہر مرید انجام نہیں دے سکتا، بلکہ اس پر شفقت کرے اور اسے اس کام کو کرنے کی ترغیب دلائے، یعنی اچھے جو بھی اسلامی جو بھی سنت نبوی والے کام ہیں ان کو کرنے کی اسے ترغیب دلائے۔ حضرات محترم، مشائخ کا ہمیشہ سے یہی عمل رہا ہے کہ وہ مرید کو کسی بھی کام کا حکم اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ مرید کا دل اس کام کے کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح مرید پر لازم ہے کہ کسی تعویل اور حیلہ کے بغیر شیخ کے حکم کو قبول کرے۔ حضرات محترم، اب قرآن کریم میں پیری مریدی اور بیعت کا جو ثبوت ہے، پہلے قرآن کی نظر میں ہم دیکھ لیں، اس کے بعد احادیث نبویہ کے ذریعے ہم اس کو جانیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا۔ لیکن ہم سب سے پہلے اللہ نے کیا بیان فرمایا قرآن میں اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بیعت کے ثبوت میں قرآن کی ان آیات کو میں پیش کروں گا جس میں صراحت سے بیعت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً، اے محمد عربی، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے گا، وعدوں کو توڑے گا، اس کا وبال اسی کے سر پر ہے، اور جو شخص اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرے گا تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ حضرات محترم، یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت پر صریح جو ہے نص ہے۔ اللہ سے بیعت تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے، یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہے جس میں فرمایا گیا کہ سورہ نساء کی آیت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے عین اللہ کی فرما برداری کی۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ نے مزید واضح کر دیا، اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیلہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کے راہ میں لڑتے رہے تو قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا کہ توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ بے شک اللہ اپنے وعدوں کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ اس بیعت پر جو تم نے کی ہے خوشی مناؤ۔ حضرات محترم، یہ آیت بھی اللہ سے بیعت پر صریح نص ہے، اور اللہ جو ہے اللہ سے بیعت تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ہوگی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے جس میں سورہ آل عمران میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ سورہ فتح میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ نے ان پر اطمینان نازل کیا اور انہیں مقام قرب عنایت فرمایا، یا جلد ہی جو فتح کے آثار ہے وہ نمایاں فرمایا۔ حضرات محترم، بیعت میں اصل جو ہے وہ اطاعت ہے، اور اطاعت پر متعدد آیات ہیں
طوالت کی وجہ سے میں صرف ایک آیت کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو امیر ہوں تم میں جو امیر ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر سے کیا مراد ہے، ذرا وہ بھی آپ سمجھے۔ اولو الامر سے مراد جہاں ہمارے دنیاوی معاملات کے محافظ سلطان بادشاہ لوگ ہیں، وہیں دین کی حفاظت کرنے والے، نفس کو پاکیزہ کرنے والے علماء ربانی بھی ہیں، بلکہ اصل میں اولو الامر سے مراد یہی لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے پر چلو جو میری جانب مائل ہو۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے غافل اور فسق و فجور میں مبتلا سلطان اور بادشاہ بھی علماء کی اتباع و تقلید سے، یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہے اور فسق و فجور وغیرہ میں مبتلا ہو گیا، کوئی بادشاہ ہو یا کوئی علماء عالم ہو، تو اس کی اتباع اور تقلید سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کی جانب مائل ہو ان کی اتباع کرنا ہے، اور جو اللہ کی جانب نہ مائل ہو اس کے لیے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ سورہ کہف میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس میں اللہ نے یہ واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو نفس کی پیروی میں لگا رہتا ہے ہر وقت، کیونکہ اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ تو ہو گیا قرآن مقدس کے ذریعے بیعت کا ثبوت، جس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا، اور بیعت کا ان ساری آیتوں میں ثبوت ہے کہ بیعت جو ہے یہ کوئی بدعت نہیں، بیعت کوئی نئی شے نہیں، بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور اسلام کا اہم حصہ ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اب بیعت کا ثبوت احادیث کریمہ سے بھی ذرا آپ سمجھ لیں، جن کو صحاح ستہ اور کئی ساری احادیث کے ذریعے ہم ابھی ثابت کریں گے آپ کے سامنے، جس میں یہ سمجھیں گے کہ بیعت کوئی بدعت والی شے نہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے، اور اگر کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے تو سوائے وہ گمراہ کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرات محترم، بیعت کا ثبوت اب حدیث سے کیسے ہے ذرا وہ بھی سمجھیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی امام کی بیعت کرے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے، اور اپنی مرضی کو اس کے حوالے کر دے، اور اپنی قدرت بھر اس کی اطاعت کرے۔ یہ تو ہو گئی پہلی حدیث۔ اب دوسرا ثبوت جو ہے وہ یہ کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور نہ ان کی جانب نگاہ کرے گا، اور نہ ہی ان کے لیے ان کی جانب ذرہ برابر کوئی رحمت کی نگاہ ان پر ڈالے گا، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ کون ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ فرمایا گیا وہ شخص ہے جس نے امام کی بیعت کی، اگر اس نے مکمل اطاعت کی تو اس نے اس کے ساتھ وفا کیا، اور اگر اس نے امام کی اطاعت نہیں کی تو اس کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ اگر وہ وفا نہیں کرے گا تو اس کا وہی حشر ہوگا جو ابھی ذکر کیا گیا۔ حضرات محترم، اب تیسری جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اس حال میں وفات پائے کہ اس نے کسی کی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب سمجھیں آپ کتنی بڑی یہ وعید ہے، کتنی زیادہ یہ خطرناک اور یہ بدبختیت والی شے ہے کہ جو اس حال میں مرا، جو اس حال میں وفات پائے، جو اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ اس نے کسی کی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حضرات محترم، اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جس نے کسی کو اپنی مملکت دنیاوی کا خلیفہ تسلیم نہیں کیا، اسی طرح جس نے کسی کو اپنا دینی امیر یا شیخ تسلیم نہیں کیا،
جو اسے حق کی تعلیم دیتا اور نفس و شیطان کی پیروی سے بچاتا وہ اب بھی راہ حق سے دور ہے اور زمانہ جاہلیت کی طرح خواہشوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اسی لحاظ سے ایسے شخص کی موت کو جاہلیت کی موت کہا گیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے انفرادی اور اجتماعی طور پر بیعت کی، جس کا ذکر پچھلے مضمون میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی اس سے پہلے جو ہے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو اور میں لا چکا ہوں جس میں بیعت وغیرہ کا ثبوت میں نے بیان کیا تھا کہ بیعت کسے کہتے ہیں، بیعت کتنی طرح کا ہوتا ہے اور بیعت حقیقی کیا ہے، اور یعنی کئی طریقے کا بیعت ہوتا ہے۔ ایک تو بیعت رسمی ہے اور بیعت حقیقی ہے، کئی ساری بیعت ہے، تو اس میں اس چیز کا میں نے واضح لفظوں میں ذکر کیا۔ یہاں صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے بیعت کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کی ایک دوسرے سے بیعت کا جو ثبوت ہے اب ذرا وہ بھی سمجھیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یرموک کا معرکہ پیش آیا تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرموک کے دن کہا، البدایہ و نہایہ کی یہ روایت ہے، جلد جو ہے وہ 7 ہے اور صفحہ 11 اور 12 ہے۔ اس میں بیان فرمایا گیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مقامات پر جہاد کیا، تو کیا میں تم لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا؟ پھر انہوں نے پکارا، کون ہے جو شہید ہونے کے لیے بیعت یعنی عہد کرے؟ چنانچہ ان کے چچا عمر بن حارث اور زرار بن ازور نے 400 مسلم لشکریوں کے ساتھ بیعت کیا اور بڑی بہادری سے جنگ کرتے ہوئے بیعت کیا پہلے، پھر اس کے بعد بڑی بہادری سے جنگ کیا اور بہت سے لوگ جنگ کرتے ہوئے شہید بھی ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص اس واقعے پر غور کرے تو پائے گا کہ یہ بیعت کے ثبوت پر روشن دلیل ہے جو حضرت اکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کچھ بھی کلام نہ فرمایا۔ چنانچہ اسی سنت کو عارفین باللہ نے اپنایا اور فروغ دیا، جو اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی عوام و خواص میں رائج اور قلوب کی پاکیزگی اور صفائی کا باعث ہے۔ حضرات محترم، بیعت کی کیفیت اور بیعت کا طریقہ کیا ہے، یعنی مرید جو ہوا جاتا ہے وہ کیسے ہوا جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اب ذرا وہ بھی سمجھ لیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے مصافحہ اور کلام کے ذریعے، یہ بیعت کا عام طریقہ ہے جس کو خود حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ اسی طریقے پر مشہور بیعت رضوان عمل میں آیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود سورہ فتح میں فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ، اے محبوب، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ صرف کلام کے ذریعے، یہ عام طور سے عورتوں کی بیعت کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے، اور اس شخص کو بیعت کرنے کے لیے جس سے مصافحہ کرنا ممکن نہ ہو، یعنی مجذوم، جس کے بارے میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا، کیونکہ آپ عورتوں کو کلام کے ذریعے بیعت فرماتے تھے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی بیعت بغیر ہتھیلی پکڑے صرف باتوں کے ذریعے، کلام کے ذریعے ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کی بیعت ہاتھ پکڑ کر اور کلام دونوں کے ذریعے ہے۔ حضرات محترم، عورتوں سے بیعت کی کیفیت کے سلسلے میں مزید 2 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی کیا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ پانی منگاتے اور اس میں اپنا دست اقدس ڈال کر نکال لیتے، اور پھر عورتیں ایک کر کے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتی اور بیعت ہوتی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے
हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथ पर कोई कपड़ा लपेट लेते और औरतें ऊपर से मस करती जाती और बैत हासिल करती। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक तीसरी सूरत भी है कि कपड़े का एक सिरा शेख के हाथ में हो और दूसरा सिरा मुरीद के हाथ में हो। उसका सबूत इमाम कुर्तबी की इस रिवायत से मिलता है। वो फरमाते हैं, तफसीर कुर्तबी में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से इस तरह बैत ली कि आप और उन औरतों के हाथों में कपड़ा था। इसी तरह एक और रिवायत है, ख़त व किताबत के ज़रिए उस बैत की बेहतरीन मिसाल ये है कि नज्जाशी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रसूलल्लाह, आप पर सलामती हो, रहमत और बरकतें हों अल्लाह की जानिब से जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत बख्शी। उसके बाद अर्ज़ है कि या रसूलल्लाह, आपका ख़त मिला जिसमें आपने हज़रत ईसा के बारे में ज़िक्र किया है। बेशक मैंने आपसे बैत की और आपके चचाज़ाद भाई और आपके असहाब से बैत की और उनके हाथों पर अल्लाह और रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस्लाम कबूल किया। हज़रात मोहतरम, ये सीरत इब्न हिब्बान जिल्द 1 सफ़ा 292 की ये जो मैंने अभी बयान फरमाई ये वाक़या वहीं पर ज़िक्र है। इसी तरह इन तमाम बातों से ये तो बिल्कुल ही वाज़े हो गया कि बैत ना तो कोई गैर इस्लामी अमल है, ना ही कोई जदीद अमल, कोई बिदात वग़ैरह है, बल्कि ये अहद रिसालत, अहद सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन से लेकर सल्फ़ सालिहीन से होते हुए औलियाए किराम तक और आज तक सिलसिला दर सिलसिला कायम और जारी है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इस्लामी अमल है। मुरीद होना, बैत होना और पीरो मुर्शिद को अपने किसी पीर मुर्शिद किसी अल्लाह वाले के हाथों में हाथ देकर अपने खाने दिल को मुनव्वर मुजल्ला करना, ये कोई बिदात नहीं बल्कि इस्लामी अमल है जो नबी के ज़माने से लेकर आज तक जारी व सारी है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। हज़रात मोहतरम, हमारे इस चैनल पर दरस कुरान, दरस हदीस, सुन्नत नबवी और अंबियाए किराम हज़रत आदम से लेकर बहुत सारे अंबिया इकराम के बारे में ज़िक्र है, पूरी उनकी बायोग्राफी उसमें मौजूद है। साथ ही साथ सुन्नत नबवी जैसे हर टॉपिक पर हमारे इस मोहम्मदी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब तक भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ इस मोहम्मदी चैनल के अलावा हमारे कुछ और भी ऑफिशियल चैनल हैं, जिससे कि मौलाना सैयद सलमान मोहम्मदी, इसी तरह और भी कुछ चैनल है जैसे कि दावत रहमानी, सलमान सैयद, कुछ और भी ऑफिशियल चैनल हैं जिनकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और उन तमाम के तमाम चैनलों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों तक भी ज़रूर शेयर करें, ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों तक भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।